عرفان بھائی یہ کہ علامہ صاحب ایک کلام جو عرفان بھائی بہت اچھا پڑھتے ہیں، میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آج ہماری ٹرانسمیشن میں آئیں تو وہ کلام لازمی پڑھیں کہ سر محفل کرم اتنا میرے سرکار ہو جائے، اگر اس کے اشعار آپ بالکل ضرور پڑھوں گا. سبحان یہ مائک لے لیجیے. کیا کہنا ہے؟ تھینک یو ویری مچ. اس دعا کے ساتھ یہ کلام کا آغاز کروں گا کہ پروردگار ملک پاکستان کو اور تمام عالم اسلام کو اس کووڈ-19 کرونا وائرس کی وبا سے الہی آمین نجات فراہم فرمائے. الہی آمین. تو کلام کا آغاز کر رہا ہوں. حضور سر محفل کروں اتنا میرے سرکار ہو جائے، سر محفل کروں اتنا میرے سرکار ہو جائے، سبحان اللہ. نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور شیر میں آزا ہو. تجسس بھی تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، تجسس میں تیرے ہر شے پہ یوں نظر جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شہ میں تیرا دیدار ہو جائے. آباد رہیے، کیا حسین ماحول، سلامت رہیے. ان آنکھوں پر رحمت نازل فرمائے پروردگار جو رحمت للعالمین کے ذکر کو سن کر اشبار ہوں. پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. اور فرحان اس کیفیت پر یہ شعر مجھے یاد آیا، سنیے گا. فنا اتنا تو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، فنا اتنا تو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. اور یقیناً ہماری اور فرحان آپ کی اور کرامت عباس صاحب آپ کی والدہ نے یقیناً یہ دعا مانگی ہوگی. اور جتنے بھی ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سب کو ہدیہ پیش کر رہا ہوں، دیکھیے گا. میری ماں نے مجھے ناد علی پڑھ کر دعا دی ہے، میرا بچہ غلام میں تمہار ہو جائے، میرا بچہ غلام احمد مختار ہو جائے، میرا بچہ غلام حیدر کرار ہو جائے. اور سنبھل کر پاؤں رکھنا سنبھل کر پاؤں رکھنا اے حاجیو شہر مدینہ میں، کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار ہو جائے. آباد رہیے. ماحول میں ایک شعر پڑھ سکوں. کیا کہنے ہیں؟ سلامت رہو. آباد رہو. غلام مصطفیٰ
بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے۔ غلام مصطفیٰ غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں، محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے۔ الہی آمین۔ یہ جو بھی عرفان حیدر اللہ ان کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے، الہی آمین۔ ماحول کریٹ کر دی ہے، اس میں ایک جملہ ان آنسوؤں کی برسات میں یہی دعا ہے اور یہی آج کے پروگرام ہے کہ شکر کیا ہے، شکر کی منزل کیا ہے۔ حضرت یعقوب کے سجدے بڑے معروف ہیں کہ وہ سجدے شکر کرتے تھے، اور میرے رسول کے سجدوں کے کیا کہنا کہ جس کے سجدے کے صدقے میں سجدے کی عزت ہے۔ سبحان لیکن مجھے قسم ہے اس اللہ کی، جب ہم دیکھتے ہیں، میں ہاتھ جوڑ کر شیعہ سنی دیوبندی کی اللہ بحث کو ختم کرے، اللہ عالم اسلام کو ایک جگہ کرے، میرے مصطفیٰ کی عظمت اور نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب اسی میرے پاک مصطفیٰ کی، ابھی تو آپ غلام مصطفیٰ کی بات، اسی میرے پاک مصطفیٰ کی تربیت کا پلا ہوا حسین ابن علی ہمیں کربلا میں نظر آتے ہیں، تو وہ تیروں کے مسلح پر وہ جو سجدہ شکر ہے، اور وہ ایک کیفیت ہے کہ شہزادہ علی اکبر جب شہید ہوتے ہیں اپنے ہاتھوں پہ بلند کر کے ایک جملہ فرماتے ہیں، پروردگار گواہ رہنا، میں نے اپنے نانا سے تیری توحید کو بلند ہوتے اور کہتے سنا ہے، پروردگار یہ آنسو اس بات کے نہیں کہ میرا اکبر چلا گیا، آنسو اس بات کے ہیں میرے پاس ایک اکبر ہے اور تو اللہ اکبر ہے۔ یہ ہے سجدہ شکر کی عظمت، اپنے اللہ پر اپنے بچے قربان کر دینے کا نام شکر ہے، اور اللہ کی نعمتوں کا انکار کرنے والا کتنا بڑا باغی ہے ان نعمتوں کا۔ اور اس ساری گفتگو کا لب لباب ایک لفظ میں کہنا چاہتا ہوں، بس اس کے بعد نہیں، کہ میرے اللہ کی سب سے بڑی نعمت کا نام مصطفیٰ ہے۔ میرے مسلمان بھائیو، اس نعمت سے محروم نہ ہو جاؤ، اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آباد رہیے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ عرفان بھائی اسی سحر کو قائم رکھتے ہیں، ابھی ہمارے پاس بریک پہ جانے کے لیے ابھی 2-3 منٹ اور ہیں، لیکن میں نہیں چاہتا کہ ہم اس گفتگو سے اور اس ماحول سے ہٹیں، میں چاہتا ہوں کہ ایک کلام کے چند اشعار۔ بے شک میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، سبحان اللہ، واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے خیال کو نسبت ہوئی سبحان اللہ مدینے سے، ماشاءاللہ، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، واہ واہ واہ، پسینے سے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے۔ اور حضور سنیے گا آپ کی باتوں کی روشنی میں، سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے،
ڈوب جاتا ہے. واہ واہ. دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دے جسے آل نبی سفینے سے سبحان اللہ. اتار دے جسے آل نبی سفینے سے. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. اور قبلہ نبی کریم کی حال کا تذکرہ کیا آپ نے. فرحان سنیے گا عجیب بات. نبی کی آل سے الفت نہیں تو مر جاؤ. الفت نہیں تو مر جاؤ. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. کیا بات. تمہارا مرنا ہی بہتر ہے ایسے جینے سے. میرے خیال. ہمارا موضوع رہا ہے شکر کے حوالے سے. تو ایک سوال اور عرض کروں گا قبلہ جی کہ یہ دیکھا گیا ہے کہ جو شخص جو ہے وہ زیادہ صبر کرتا ہے تو وہ جتنا صبر کرتا ہے اتنا ہی زیادہ آزمائشوں سے بھی گزرتا ہے. اس پہ ذرا روشنی فرمائیے. مختصر بات. بڑے خوبصورت سوال. میں سمجھتا ہوں یہ سوال آج کے عنوان کی روح ہے. اللہ آزماتا اسے ہے جسے قابل سمجھتا ہے. کیا کہنے. واہ واہ. پہلی بات. دوسری آزمائش جو ہے اس کا تعلق آپ کی ذہنی عصمت سے ہے. صحیح. آپ کی ذات کے معیار سے ہے کہ اللہ جب آزماتا ہے تو کس طرح. جیسے کہ قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتِهِ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. کہ میرے حبیب یاد کیجئے اس وقت کو جب ہم نے ابراہیم کو آزمایا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے اللہ کو اپنے خلیل پہ یقین نہیں تھا. آزمائش سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ بے یقینی کی کیفیت. نہیں. اللہ دنیا کو دکھانا چاہتا ہے کہ جنہیں میں درجے دیتا ہوں, جنہیں میں عصمت دیتا ہوں, انہیں میں آزماتا کہتا ہوں, اور وہ میری آزمائش میں کس شکر کے ساتھ پورے اترتے ہیں, شکوے کے ساتھ نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل کے گلے پہ چھری چلا کر یہ نہیں کہا کہ یا اللہ میرا بیٹا بچ تو نہیں جائے گا, بلکہ یہ فرمایا کہ یا اللہ میری قربانی کو قبول فرمانا. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پالنے والے میری اس قربانی کو قبول فرما. اسی طرح جناب یعقوب علیہ السلام سے جناب یوسف کا جو وصال لیا, جو آپ کا ہجر لیا جناب یوسف علیہ السلام کو, وہ جو ہجر تھا اور اس میں جو آنکھوں کا جو سفید ہو جانا تھا, اس کا مطلب ہے نبی نے اپنے زندہ بیٹے کا بھی غم کیا. یہ بات طے ہوگی کہ آزمائش میں غم بھی ہے اور غم میں آنسو بھی آتے ہیں. یہ قرآن کی روح سے ثابت ہے. اچھا, اسی طرح پھر آگے چلتے ہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام پر اسی طرح اللہ نے آزمائش چلی. جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اسی طرح آزمایا. اور پھر میرے رسول میرے آقا نے تو ہر حد کو اس حد سے کیا کہ اپنے اللہ پر اس انداز سے شکر ادا کیا کہ میرے اللہ کو فرمانا پڑا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. یہ میرا حبیب تو میرے حکم کے بغیر ہونٹ بھی نہیں ہلاتے. پھر اس میرے پاک اللہ نے یہ فرما دیا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ. مجھے قسم ہے دن کی جب وہ ابھرتا ہے, مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. میرا حبیب تیرا اللہ تو اسے کبھی ناراض ہی نہیں ہوا اور اتنی نعمتیں دے گا کہ تو مجھ سے راضی ہو جائے گا. ذرا معیار دیکھیے آزمائش کا. اب جو میرے نبی کو جیسے میں پہلے عرض کر رہا تھا, بالکل مختصر کر رہا ہوں, سلطان الانبیاء بنایا گیا, خاتم النبیین بنایا گیا, تو اس کے پیچھے یہ دیکھیں کہ کتنی بڑی آزمائشوں سے گزارا گیا کہ میرے نبی کو لوگوں نے پتھر مارے, میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لوگوں نے کانٹے پھینکے, میرے نبی کو معاذ اللہ نقل کفر نباشت کافروں نے مجنون تک کہا, لیکن میرے نبی کے پاکیزہ لبوں پر بد دعا جاری نہیں ہوئی. اس لیے
کہ شکر کی منزل اور ہوتی ہے. صبر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مجبوری میں کیا جاتا ہے. آل محمد نے شاکر ہیں صرف صابر نہیں. ان اللہ ما صابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. لیکن کیا وہ جملہ محفوظ نہیں ہے کہ جناب ابراہیم نے پوچھا تھا میرا بیٹا اگر میں تجھے اللہ کے راستے میں قربان کروں تو کیسا پاؤ گے؟ تو جناب اسماعیل نے فرمایا بابا آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اور کربلا میں شہزادے اکبر فرما رہے ہیں اللہ میرے اللہ کا حسین فرما رہا ہے کہ میرے شہزادے اگر میں تجھے اللہ اے میرے اکبر, جملے سنیں, اے میرے اکبر اگر میں تجھے اللہ اکبر پہ قربان کر دوں تو کیسا پاؤ گے؟ کہا بابا مجھے شاکرین میں سے پاؤ. یعنی صبر جو ہے وہ انسان کی آزمائش پر انسان صبر کرتا ہے, یا مصیبت پڑتی ہے تو صبر کرتا ہے, اور شکر جو انسان ہے وہ نعمت پر کرتا ہے. یعنی شکر ادا کرنے کا مطلب ہے کہ یہ شہادت ان کے لیے نعمت ہے. میں ایک جملہ عرض کر کے بس ختم کر رہا ہوں بات کو. بڑی خوبصورت بات آپ نے کی, اللہ میرے بھائی کی زبان میں تاثیر عطا فرمائے, اور آپ کی ان محنتوں کو کاوشوں کو میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آزمائش جو ہے معصومین جو ہیں یہ ایک الگ بحث ہے, انشاءاللہ کبھی پھر حاضر ہوا تو فکر کروں گا کہ عصمت اور غیر عصمت میں کیا فرق ہے, معصوم میں اور غیر معصوم میں کیا فرق ہے. شہادت حسین کی یہ معراج نہیں کہ وہ شہید ہوئے, شہادت کی یہ معراج ہے کہ وہ حسین ہوئے. سبحان اللہ, واہ واہ. صداقت کی معراج یہ نہیں ہاں کہ میرے رسول کی یہ معراج نہیں کہ وہ صادق ہوئے, صداقت کی یہ معراج ہے کہ میرے رسول بنے. تو یہ وہ. اور ایک بات, اللہ کبھی بھی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ صبر اور غم نہیں دیتا, آزمائش نہیں دیتا, ورنہ خودکشی حلال ہو جاتی. واہ واہ واہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے. ناظرین شکر اور ناشکری یہ ہمارا موضوع تھا, اور کیونکہ ہم بار بار شکر ادا کرتے ہیں اللہ کا, اور اللہ کے بندوں کا بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ عرفان بھائی آپ کا شکریہ, کرامت عباس حیدری صاحب آپ کا شکریہ, اور اس لیے بھی شکریہ کہ ہم شکریہ ادا کرتے رہے اور آپ بار بار ہماری ٹرانسمیشن میں آتے رہے. عرفان بھائی آپ کی اتنی اچھی آواز ہے, یقیناً آپ بھی جتنا بھی اللہ کا, محمد والے محمد کا شکر ادا کریں. بالکل ایسے یقیناً. اور جب بھی میری آپ کی بات رہتی ہے ہمیشہ آپ نے یہی بات کہی ہے کہ جب لوگوں نے آپ کو آپ کی حوصلہ افزائی کی, آپ کو آپ کی پذیرائی فرمائی, لوگوں کو آپ نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ یہ کچھ میرا نہیں, سب کچھ اللہ کا ہے, محمد والے محمد کا. واہ واہ. کہا کرتے ہیں نا جب بھی آپ کی کوئی تعریف کرے جی تو ہم نے اصل میں چیزوں کو غلط جگہ پر پلیس کیا ہوا ہے. مولانا فرماتے ہیں جب بھی تمہاری کوئی تعریف کرے تم کو لا حول ولا قوت الا باللہ. کیا کہنا, سبحان اللہ. جب بھی کوئی تمہاری تعریف, تمہاری نعمتوں میں اضافے کی تعریف کرے, تم کو دیکھ کر رشک کرے کوئی آدمی, تو تم فوراً کہو لا الہ لا حول ولا قوت الا باللہ. جو بھی نعمت, جو طاقت, جو قوت ہے صرف اللہ کی ہے, اس کے علاوہ اور کسی کی نہیں ہے. اور جو آپ کا ٹاپک ابھی ماشاءاللہ حضور والا چل رہا ہے, فرحان جتنا خوبصورت آپ لوگوں نے اس پروگرام کو سجایا, قابل تعریف ہیں آپ بھی اور آپ کا چینل بھی. ایک اپنے ناظرین کو ایک بات بتانا میں چاہوں گا یہاں پر کہ جب لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو مولا فرماتے ہیں پریشانیاں بتانے سے ڈبل ہو جاتی ہیں. اچھا, یہ ذہن میں رکھیے گا کہ ناشکری آپ کا ٹاپک ہے. پریشانیاں جو ہیں بتانے سے ڈبل ہو جاتی ہیں, خاموش رہنے سے آدھی ہو جاتی ہیں, صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہیں, اور شکر کرنے سے نعمتوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں. کہا کہ ذلیل ہوا وہ انسان جس نے شکوے کو عیاں کیا اور شکر کو چھپایا. یعنی جب اللہ نعمت دیتا ہے تو ہم چھپا دیتے ہیں. میری بات آگے بڑھائی, آباد رہیے حضور. آپ جیسے لوگوں سے استفادہ حاصل کرنا, جیسے شکر آپ ادا کرتے ہیں, اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے. آپ کی آواز دن بدن جو ہے نکھرتی جا رہی ہے. یعنی شروع سے ہم جب سے سن رہے ہیں عرفان میں بہت اچھا پڑھتے ہیں, اور کافی کچھ جو ہے نا اپنے جونیئرز کی حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں. میرے ساتھ بھی بڑا پیار ہے ان کا, اور میرے تو بالکل بھائیوں کی طرح تعلق ہے ان کا. تو عرفان بھائی جب شکر ادا کیا, نعمتوں میں اضافہ ہوا, تو یقیناً ابھی جو آپ نے شکر ادا کیا ہے تو پھر مزید آپ کی آواز میں اللہ نے اور تاثیر ڈالی ہوگی, اور اسی تاثیر کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں. واہ بھائی واہ, کہ آپ کلام کی صورت میں ذرا ایک حضور آپ کی اس بڑی روحانی گفتگو سے مستفید ہو کر یہ کلام آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو. اپنے ناظرین جو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو اور جو سامعین سن رہے ہیں ان سب کے ذوق سماعت کے حوالے کر رہا ہوں, دیکھیے شاید کسی قابل ہو. یہ دیار مسکن نور ہے,
یہ دیار باغ بطول ہے، ذرا صبا تو ادب سے چل کہ یہ بارگاہ رسول ہے، یہ دیار مسکن نور ہے۔ اور شعر میں لذا ہو مجھے تاج و تخت نہیں چاہیے، مجھے مال و زر نہیں چاہیے، مجھے میرے دل وہاں لے کے چل جہاں رحمتوں کا نزول ہے، یہ دیار مسکن نور ہے۔ اور عجیب بات ہے، عجیب فکر ہے حضور آپ کے ذوق سماعت کے حوالے، قرآن دیکھیے گا شاید کسی قابل ہو۔ میرا اس گلی سے ہے رابطہ جہاں سر جھکاتے ہیں انبیاء، جو وہاں کے باغوں کا خار ہے، وہ میری نگاہ میں پھول ہے، یہ دیار مسکن نور ہے۔ اور اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جو فرحان آپ نے کی اور قبلہ جو آپ نے کی، آخری بند پیش کر رہا ہوں اس پر رونق محفل میں۔ میں فدائے حسن رسول ہوں، میرے عشق کی ہے یہ انتہا، جسے لوگ کہتے ہیں کہکشاں، وہ نبی کے پاؤں کی دھول ہے، یہ دیار مسکن نور ہے، یہ دیار باغ بطول ہے، ذرا صبا تو ادب سے چل۔ خاص ہے کہ آپ لوگوں نے بڑی محبتیں پیش کی، اللہ چل کے تمام اراکین کو سلامت رکھے۔ تو میں چاہتا ہوں جتنا تھوڑا وقت بچا ہے ایک میری خواہش پوری ہو جائے، آپ دونوں بھائی مل کے نا وہ کلام سنا دیں، تاکہ ہم کہتے ہیں نا یا اللہ ہر چیز کا اختتام اچھا ہو۔ یہ ساری گفتگو اچھی ہوئی، مجھ ناچیز کے ٹوٹے پھوٹے لفظ بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، علامہ صاحب کی بھی فرمائے، اور عرفان نے تو اپنے عرفانیت کے حد کمال کو دوام بخشا، اور آپ تو ماشاءاللہ پھر تو میں چاہتا ہوں دونوں بھائیوں کا، دونوں سادات کا، دونوں سیدوں کا کچھ ایسا ربط بنے، الہامی کیفیت ہو، ایسی روحانی کیفیت ہو جو تمام مسلمان بھائی اس سے مستفیض ہوں، اور میں بھی آپ سے دیکھیے جس طرح سے ابھی وبا پھیلی ہوئی ہے اور یہ وقت دعا بھی ہے اور سحری کا وقت بھی ہے، تو عرفان بھائی کون سا کلام آپ جو یہ بہت ہی خوبصورت اس وقت یہ محفل، واللہ میں اس ٹرانس سے باہر نہیں نکل پا رہا ہوں، بہت اچھا، مولا تمہیں سلامت رکھے، آباد رہو، سلامت رہو، بہت خوبصورت پروگرام ارینج کیا قبلہ، آپ کی بڑی روح پرور گفتگو سے ہم مستفید ہوئے۔ اس عالمی وبا کے دور میں جو ابھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایک کلام ہے، وہ میرے مولا کرم ہو کرم، ماشاءاللہ اگر ہم سب پڑھیں۔ جی آپ ابتدا کریں، میں ساتھ ساتھ آپ کو۔ واہ، تو ذرا ساتھ دیجیے گا۔ جی بسم اللہ۔ میرا آپ بھی حضور، اور فرحان آپ سے بھی میں گزارش کروں گا کہ وہ ساتھ دیں۔ میرے مولا کرم ہو کرم، 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 تم
تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ اور یہ ایک بند ہے، یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب سے تو ہی تو ہے مہربان، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی سنتا ہے سب کی صدا، تو ہی رکھتا ہے سب کا بھرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بے قصوں کو سہارا ملے، مولا ڈوبتوں کو کنارہ ملے، سر سے طوفان پر میں ڈلے، جو تیرا ایک اشارہ ملے، تو ہی کر دے مہربانیاں، تو جو کر دے مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، بھول بیٹھے ہیں تیرا کہا، مولا تو نے قرآن میں جو لکھا، ہے در بدر اس طرح، کوئی بکھرے لڑی جس طرح، ایک کر ہم کو میرے شہاں، کر ہم کو میرے شاہ، ہم نے خود پر